الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومقوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے یا جس سوال کا جواب دینا ہے وہ کسی کو یاد ہو؟ کسی کو یاد ہے تو بتا دیں. جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں؟ سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر مسلمان کہتا ہے کہ نبی پاک سے محبت کی جائے، محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں. تو سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے، کس لیے کریں؟ اس کے دو جواب ہیں. عقلی نقلی تو آپ کو یاد ہے نا، پہلے بتایا کہ میں نے عقلی نقلی جواب وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، قرآن میں کہا گیا ہو، حدیث میں کہا گیا ہو، اور وہ نقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے. یہ نقل وہ نہیں جو اسکول اور کالج کے پیپروں میں ہوتی ہے، وہ والی نقل نہیں ہے. یہ نقل میں نے آپ کو بیان کیا، مجھ سے انہوں نے نقل کیا، ان سے کسی اور نے نقل کیا، انہوں نے حضور علیہ السلام سے صحابہ نے نقل کیا، صحابہ سے تابعین نے نقل کیا، تابعین سے تبع تابعین نے نقل کیا. یوں نقل کرتے 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 بات حل تک پہنچ گئی. تو اس کو کہتے ہیں نقلی دلیل. دو ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں پر نبی کا حق ان کی جان سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کر لے. کتنی محبت؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ. جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کر لیتا تب تک وہ مومن نہیں ہے. یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. اب ایمان والے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز، اللہ کے فرمان سے بڑھ کر، نبی کے فرمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، بس فرما دیا. لیکن کچھ عقل کے پیدل جن کو عقل کی کمی ہوتی ہے وہ پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ ہمیں عقل سے بتاؤ، عقل سے سمجھاؤ، دلیل سے سمجھاؤ. یہ دلیل پیش نہیں کرو، ہمیں عقلی دلیل دو. عقل بھی تسلیم کرے کہ بھائی ہاں حضور علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے. تو ان عقل سے پیدل لوگوں کے لیے بھی ہمارے پاس جواب ہے. عقلی دلیل بھی ہمارے پاس ہے کہ عقل بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہماری محبت اور پیار کا محور اور مرکز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے. کیسے؟
اب جو میں بات کروں گا آپ کی عقل بھی مانتی چلی جائے گی کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہے. اگر نہ مانے تو مجھے بتا دینا, سامنے نہیں بتا سکتے تو دعا کے بعد بتا دینا, ٹھیک ہے نا, اکیلے میں بتا دینا. انسان کسی بھی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. کتنی؟ 4 وجوہات ہوتی ہیں, 4 اسباب ہوتے ہیں جن میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے بھی انسان محبت کر سکتا ہے. اور ایسا تو کوئی انسان مشکل ہی ہوگا جس کے اندر چاروں کے چاروں اسباب پائے جاتے ہوں. نمبر 1, دھیان سے سنتے جانا, باہر جا کر الٹی بات نہیں نقل کر دینا. نمبر 1, کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے جمال کی وجہ سے. جمال, چودھری جمال نہیں, جمال مطلب خوبصورتی. کسی سے انسان محبت کرتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. دوسرا ہے کمال, یعنی کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کی کمالات اور خوبیوں کی وجہ سے. تیسرا سبب ہے محبت کا مال, یعنی کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے مال کی وجہ سے. چوتھا محبت کا سبب ہے احسان, یعنی کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے احسان کی وجہ سے. سامنے جو ہے وہ انسان خوبصورت ہے, نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے آسان, لڑکی خوبصورت ہے, دل آ گیا. اب تو سمجھ گئے نا, جمال کا معنی آپ کو صحیح طرح سمجھ آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے نا جی. تو کسی عورت, کسی لڑکی, کسی مرد, کسی بلکہ صرف مرد نہیں, انسان کسی بھی خوبصورت چیز پر دل آ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. پتھروں کا شوقین ہوگا, خوبصورت پتھر کو دیکھ کر کہے گا یا یہ میرا فیوریٹ پتھر ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے. کبوتروں کا شوقین ہوگا تو کبوتروں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت کبوتر ہوگا اس کو وہ پسند کرے گا. جو کتوں کا شوقین ہوگا, اللہ سب کو بچائے آپ کو, آمین نہیں کہتے لگتے شوقین, آمین بولو. جو کتوں کا شوقین ہوگا وہ خوبصورت کتے کو جو ہے وہ پسند کرے گا. تو کسی بھی خوبصورتی کی وجہ سے کسی بھی چیز کو انسان پسند کر سکتا ہے, محبت کر سکتا ہے. خوبی کی وجہ سے, مثال کے طور پر تلاوت خوبصورت کرنا, یہ بھی محبت کا یہ بھی ایک خوبی ہے. شیخ عبد الرحمن سدیس جانتے ہو نا آپ سب, حرم کے امام ہیں, بڑی میٹھی تلاوت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. پوری دنیا, عرب, عجم, افریقہ, امریکہ اور سارے خطے کو لے لو, ہر مسلمان ان سے محبت کرتا ہے. اس لیے ان کی آواز تلاوت کی بہت میٹھی ہے, ٹھیک ہے نا جی. قاری عبد الباسط, ان سے لوگ محبت کرتے ہیں. کس لیے؟ جناب کمال کی تلاوت کرتے ہیں, 8-8, 10-10 آیتیں ایک سانس میں پڑھ جاتے ہیں اور بڑی رک رک کر اطمینان سے پڑھتے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. کوئی محبت کرتا ہے مولانا حق نواز جھنگوی سے, بھائی کیوں یار, کمال کی تقریر کرتے ہیں, مجمع میں آگ لگا دیتے ہیں. کوئی محبت کرتا ہے مولانا طارق جمیل سے, یار کس طرح تقریر کر رہے ہوتے ہیں, ایک لفظ کے پیچھے ایک لفظ, جیسے پیچھے ان کے جو ہے الفاظ کا کارخانہ پڑا ہوا ہے, آتا چلا جا رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کمال ہے نا. اور کوئی محبت کرتا ہے ادی نور جہاں سے, ٹھیک ہے نا, یار آواز بڑی سریلی ہے, سونگ اس کے بڑے اچھے ہیں. کوئی محبت کرتا ہے چاچی لتا منگیشکر سے, کہ یار اس کے بھی کیا درد ہے, کیا سوز ہے آواز کے اندر, یار اتنی عمر ہو گئی لیکن آواز نہیں ابھی تک بوڑھا ہوا اس کا. اور کوئی حاجی عطا اللہ عیسیٰ خیلی سے بھی محبت کرتا ہے. اور کوئی اور ٹریکٹروں میں چلنے والے جلال چانڈیوں سے بھی کرتا ہے, ایسے بھی پاگل ہیں جو اس سے بھی محبت کرتے ہیں, اس کی چیخیں بھی لوگوں کو پسند ہیں. تو ہر ایک کی اپنی. اور کوئی پاگل, جو سب سے بڑا پاگل ہے وہ عمران خان سے محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. کیا کہتے ہیں بھائی, تقریر بڑی زبردست کر لیتا ہے, ہاں تقریر پرسنالٹی دیکھو نا ہمارے کپتان کی پرسنالٹی ہے صحیح. ورلڈ کپ جتایا ہمارے ملک کو, بھائی یہ ورلڈ کپ واپس برطانیہ والوں کو لوٹا دو, ساتھ یہ ورلڈ کپ جیتنے والا بھی واپس لوٹا دو, ان کو مہربانی کرو, ہمیں کوئی ہمارا دیسی حکمران دے دو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کمال, خوبصورتی, کوئی بھی خوبی جو ہے وہ انسان کو پسند آ گئی, تو انسان نے اس سے محبت کر لی.
ٹھیک ہے جی. آج کل اور آسانی سے سمجھا دوں, آج کل سب کا فیوریٹ ہے اداکار وہ اردو میں بنا ہوا ہے نا, جو ہے نا, آج کل سب اسی کے دیوانے لگے پڑے. اب ایک فلم پسند آ گئی ہے تو اس کے دیوانے ہوئے پڑے. میں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے. ہاں کہیں سوچ رہے ہو مولوی صاحب سارا ڈرامہ دیکھ کر اب ہمیں بتا رہا, میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے. ٹھیک ہے نا, شروع کی تھی ایک, مجھے مزہ نہیں آیا, چھوڑ دیا, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لوگ پتہ نہیں ایسے کیوں دیوانے ہوئے پھر رہے ہیں, پتہ نہیں کوئی اس میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے. تو ڈرامہ نا بھائی, دعا کرو ایسی حقیقت ہو پھر مزہ آئے. ٹھیک ہے نا, اب آمین نہیں کہیں گے. حقیقت ہو گئی تو جنگ چھڑے گی, جنگ چھڑی تو ہم مریں گے, ہم کیوں مریں, ایسے ہی ہے نا بھائی. تو دعا کرو کہ ایسا حقیقت میں ہو جائے. تو ہر ایک کی کسی خوبی کی وجہ سے کوئی انسان کسی سے پسند کرتا ہے, کسی کو پسند کرتا ہے. اچھا, خوبی بھی نہیں ہے, خوبصورت بھی نہیں ہے, ہے کالا بھدا بد شکل لیکن ہے بڑا مالدار. ٹھیک ہے نا جی, کہتے ہیں کہ مال بھی بہت سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, غریب کتنا بھی خوبصورت ہو کوئی بیٹی نہیں دے گا. مالدار کالا بھدا, ٹھیک ہے نا, ایک پاؤں کی ناک رکھی ہوئی ہو, آنکھیں بالکل سوراخ نظر آ رہے ہوں, کان بالکل چھوٹے سے ہوں, قد بالکل چھوٹا ہو, لیکن ہے اربوں کا مالک. کوئی نہیں بچی, کوئی نہیں, سارا مال تیرا ہوگا. بچی کو زبردستی بھی تیار کریں گے اس طالب علم کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. تو مال کی وجہ سے بھی انسان, یار دوستی لگاؤ, اس سے دوستی لگاؤ, کچھ نہ کچھ تو مال ملے گا. ٹھیک ہے نا, اور کچھ نہیں تو 3 ٹائم کا کھانا تو کھائیں گے نا دوست کے گھر میں بیٹھ کر. اپنے گھر میں کھائیں گے دال, دوست ماشاءاللہ سیٹ ہے تو وہاں تو طرح طرح کی خوراکیں ہوں گی. تو مال کی وجہ سے بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے. چوتھی چیز ہے احسان. ٹھیک ہے نا, کسی نے کسی پر احسان کر دیا مشکل وقت میں تو انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے کہ یار اس کا مجھ پر احسان ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں ان چاروں خوبیوں میں سے, ان چاروں علامات اپنا وجوہات میں سے کون سی وجہ پائی جاتی ہے. جب ہم غور کریں گے تو حضور علیہ السلام کے اندر چاروں وجوہات پائی جاتی ہیں. بہت خوبصورتی. تو میں نے اس دن بتایا تھا نا کہ اللہ نے جو کائنات کا حسن پیدا کیا تھا اس کا ایک حصہ 99 حصے الگ رکھے, ایک حصہ نکالا, اس کو آدھا کیا, آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور آدھا حصہ ساری دنیا پر تقسیم کر دیا خوبصورتی کا. اس میں یہ دنیا کے سونے سونے لوگ بھی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور باقی 99 حسن کے حصے فرمائے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جس 100 حصے میں سے بھی آدھے حصے کا حسن یوسف کو مل گیا تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی. تبھی تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ دنیا والوں زلیخا کے یوسف کے حسن کے چرچے کرتے ہو. زلیخا کے یوسف کا حسن تو یہ تھا کہ اسے دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی. آؤ ذرا عائشہ کے یوسف کے حسن کو تو دیکھو, جس نے کلمہ پڑھا گردنیں بھی کٹوا دی لیکن اس کی دامن نہیں چھوڑا. تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں, حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلیوں کو, یہ جو ہتھیلی ہے نا, یہ ہتھیلی ماہرین حسن کہتے ہیں. میں ماہر حسن نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں تو ماہر بدسورت بھی نہیں ہوں. تو ماہرین حسن کہتے ہیں کہ انسان کی خوبصورتی کی پہلی علامت اور اہم ترین علامت یہ ہے کہ اس کا جسم نرم اور ملائم ہوتا ہے. ویسے تو کہتے ہیں کہ دل آ جائے کھوتی پر تو پری کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ دل کی بات نہیں کر رہا, میں خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, خوبصورتی کی پہلی علامت یہ ہے, علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان کا جسم بہت ملائم اور نرم ہوگا. کریموں سے نہیں, ویسے ہی قدرتی طور پر. ٹھیک ہے نا. اب ہم جائیں بازار سے کریم لائے, یار ہم بھی خوبصورت بنے, جسم کو ملائم کریں, کچھ نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا جی, جو کالیاں ہیں وہ کالیاں ہی رہیں گی, وہ گوریاں نہیں ہونے والی ہیں. ہاں, جن کالیوں کو گوری ہونے کا شوق ہے نا, میں انہیں آسان نسخہ بتاتا ہوں, گوری ہو جائیں گی. رنگ تو ان کا نہیں بدلے گا, چہرے پر نور ایسا آ جائے گا کہ ہزاروں گوریوں پر بھاری ہوگا. بتائیں وہ کیا ہے؟ پردہ کر لے, پردہ کر لے کہ میرے محرم مرد کے علاوہ
کسی غیر مرد کی میرے چہرے پر نظر نہ پڑے، پھر اس چہرے کے نور کو تم دیکھو۔ اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر رکھے، اپنی آنکھوں کو قرآن سے ٹھنڈا کرتی رہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کی بڑی بڑی حسینائیں آ جائیں، لیکن اس باحیا اور باپردہ اور نیک سیرت خاتون رنگ کی کتنی بھی کالی ہو، جو اس کے چہرے پر جمال اور نور ہوگا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی ہتھیلیاں، دنیا کا کوئی ریشم ایسا نہیں جو حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہو۔ ایسے آج سے ادھر سے کو سبحان اللہ، ادھر سے سبحان اللہ، ادھر دیر دیر سمجھ آ رہا ہے، تبھی سبحان اللہ، سب مل کر بولو۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی ہتھیلیاں دنیا کے ہر ریشم سے زیادہ نرم ہیں، اور دنیا میں ریشم ملائم ہونے اور نرم ہونے میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، آپ کے چہرے میں کپڑا نہیں تھا، ہم برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، تو ہم نے آپس میں حضور علیہ السلام کے چہرے کو ایک صحابی نے دیکھا، پھر حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا، آسمان پہ چاند کو دیکھا، پھر چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا۔ دوسرے صحابی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یار میں حضور علیہ السلام کے چہرے اور چاند کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ کیسے مقابلہ کر رہے ہو؟ میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ یہ حضور علیہ السلام کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت ہے، روشنی اس میں زیادہ ہے یا اس میں زیادہ ہے؟ صحابہ اکرام سارے غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگے نہیں بھائی، آسمان کے چاند میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنی زمین کے چاند میں روشنی ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل ہے۔ صحابہ اکرام کی اس دلیل کو کسی شاعر نے ایک مصرے کے اندر پرو دیا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے عربی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند پہ داغ ہوتے نہیں ہوتے؟ کوئی کہتا بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کہتا بیل ہے، کوئی کہتا مرغا اندر آزان دے رہا ہے، ہزاروں کہانیاں لوگوں نے چاند بچارے کے لیے مشہور کی کر رکھی ہیں۔ چاند کو پتہ چل جائے تو اسی کو اٹیک ہو جائے کہ دنیا والے میرے لیے کیا کیا باتیں بنا کر رکھی ہوئے۔ تو صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ دلیل دی کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ چاند سے زیادہ صاف اور شفاف ہے، اور آپ کا حسن ایسا تھا کہ کوئی ایک مرتبہ صرف محبت کی نظر سے دیکھ لے تو وہ آپ کا ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک جنرل گرفتار ہو کر آ گیا، کمانڈر اپنی فوج کا، بڑا حسیلا مغرور متکبر تھا، گرفتار ہو کر آ گیا اور حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ اس نے نظریں نیچے کی ہوئی تھی اور حضور علیہ السلام سے جھگڑا شروع کر دیا کہ آپ کے لوگ کیسے ظالم ہیں اور کس طریقے سے مجھے گرفتار کیا ہے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے غصہ ہوتا ہے نا، بھڑکا ہوا تھا، وہ جوش مار رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھنڈے ہو جاؤ، میری طرف ایک دفعہ دیکھ تو لو، ایک طرف نظر اٹھا کر تو میری طرف دیکھ لو۔ اس نے کہا میں نہیں نظر اٹھاؤں گا ایسے کی طرف جس کے سپاہی اتنے ظالم ہیں اور میرے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، تمہیں پتا ہے میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں ایک سپاہ سالار ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے پیار سے بولا ارے میری طرف تو دیکھو، فرمایا نہیں دیکھوں گا میں۔ حضور علیہ صحابہ اکرام کو غصہ آیا، اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں نبی سے، عرض کیا یا رسول اللہ حکم ہو سر قلم سے کر دو اس کا۔ حضور علیہ السلام فرمایا صبر کرو صبر کرو، فرمایا اس کو وہاں جا کر باندھ دو، باندھ دیا۔ کچھ وقت کے بعد پھر بلایا، فرمایا کہ آ جاؤ۔ جب قریب آیا پھر فرمایا کہ اچھا اب تو دیکھ لو میری طرف۔ پھر بولا نہیں دیکھوں گا، آپ لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ اس کو، پھر باندھ دو، پھر باندھ دیا، پھر واپس بلایا، فرمایا اب تو دیکھ لو۔ اتنی ضد کی حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، جانے دو اس کو۔ اس کی زنجیریں ونجیریں کھولی گئیں، وہ جانے لگا، مسجد نبی سے باہر گیا، باہر جا کر کہنے لگا یار میں اتنا بڑا سردار، اتنا کمانڈر، سپہ سالار، کتنا بے وقوف ہوں، وہ کتنے اچھے انسان تھے، میں نے ان سے بدتمیزی سے باتیں کی، ان کے غلام مجھ پر تلواریں اٹھائے کھڑے تھے، انہیں روکا، وہ مجھ سے کچھ نہیں مانگ رہے تھے، مجھے صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ مجھے دیکھ لو، اتنا ہی تو کہا تھا اور تو کچھ نہیں کہا تھا، یہ تو میں نے زیادتی کی ہے۔ جب یہ خیال آیا کہ لگا چلو اب تو ویسے بھی آزاد ہو گیا ہوں، ایک دفعہ دیکھ ہی لوں ان کو۔
واپس مسجد نبی میں آیا اور حضور علیہ السلام کے چہرے پر جب نظر ڈالی تو بے اختیار زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. تو جو دشمن بھی ایک دفعہ عقیدت اور محبت سے نظر ڈال لے تو وہ اپنا ہو جاتا ہے. کبھی کسی نے کہا تھا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑیا رب قلم توڑ دیتا. خدا نے وہ قلم بھی توڑ دیا جس سے روح محمد بنایا تھا. اس لیے میرے بھائیوں چھوکریوں پر مرنے والوں، ٹھیک ہے نا جی، میک اپ پالش پر مرنے والوں، بغیر میک اپ کا حسن، اصلی حسن، خوبصورتی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اگر خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہے تو عقل کہتی ہے کہ محمد عربی سے محبت کرو. دوسرا کمال تو جناب کمال ہی ہے. اتنے تو کمالات آپ کو بتا دیے. دشمن کے ہاتھ میں کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیا، پہلوان رکانہ کو نیچے پچھاڑ دیا، حرم کو کھول دیا اور واپس آ گئی. یہ حضور علیہ السلام کے کمالات ہی تو ہیں. حضور علیہ السلام کی خوبیاں جو ہیں. حضور علیہ السلام کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے، حضور علیہ السلام ایک دن سو کر اٹھے اور مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بھول رہے ہیں آپ تو سو گئے تھے، آپ نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے نماز پڑھ لی. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نیند مجھے بھی آتی ہے، نیند تمہیں بھی آتی ہے، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، لیکن نیند میں تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند میں میرا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ تم صرف انسان ہو، میں انسانوں کا سردار ہوں، میں مخلوقات کا سردار ہوں. تم سوتے ہو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، میں محمد رسول اللہ سوتا ہوں، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے. اس لیے مجھے سونے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھ رہے تھے حضور علیہ السلام، صحابہ اکرام سے سلام پھیر کر فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں، تم صفوں کو ٹیڑھا بیڑا کر کے رکھتے ہو، مل کر کھڑے نہیں ہوتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میری آنکھیں صرف آگے ہیں، میں آگے ہی دیکھتا ہوں؟ نہیں، جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہوں. یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ آپ آگے اور پیچھے دونوں طرف دیکھتے تھے. آپ کی چال دھیمی تھی، لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں آپ چلتے ہوئے ایسے ہی لگتے تھے کہ آپ آہستہ چل رہے ہو، لیکن چل رہے ہوتے تھے محسوس ایسا ہوتا تھا کہ زمین سمٹ کر آپ کے پیروں کے نیچے آ رہی ہے، اور ہم دوڑ کر حضور علیہ السلام کو پہنچتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کا کمال ہے، خوبی ہے. میرے بھائیوں اگر کسی کمال اور خوبی کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہے تو بھی سب سے پہلا ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تیسرا کیا بتایا تھا؟ بھول گئے. پچھلے دنوں آپ کا حافظہ سب کا بڑا تیز تھا، اعتکاف سے پہلے سب کا حافظہ تیز تھا، سوال کرتا تھا پوری لسٹ بتا دیتے تھے آپ. ابھی پتہ نہیں اعتکاف کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو گیا ہے. وہ جو 14-12 مومنوں کی نشانیاں بتائی تھی تب تو آپ پوری گنتی یاد رکھے ہوئے تھے، اب ابھی کی بھی بات یاد نہیں رکھ رہے. تیسری وجہ کیا ہے؟ مال. کیا ہے؟ مال. آپ کہیں گے جی حضور علیہ السلام کے پاس تو مال تھا ہی نہیں، آپ تو فاقوں میں زندگی گزارتے رہے. سیرت میں ہم نے پڑھا ہے صحابی آیا یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ایک پتھر ہے، آپ نے کپڑا اٹھا کر دیکھا، اٹھا کر دکھایا، کہا میرے بیٹے میرے پیٹ پر 3 پتھر لگے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو مال تو آپ کے پاس نہیں تھا. میرے بھائی مالدار اس کو نہیں کہتے جس کے پاس مال زیادہ ہو، مالدار اسے کہتے ہیں جو سخی ہو اور اس کے در سے کبھی کوئی سائل خالی نہ گیا ہو. حضور علیہ السلام مالدار تھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ پسند کریں تو میں احد پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کے ساتھ چلتا کر دوں، جہاں آپ جائیں گے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلے گا. تو مالدار تو ہوئے نا، لیکن خود حضور علیہ السلام نے مال سے دوری رکھی. آج اس کی امت مال کے قریب ہو گئی ہے. حضور علیہ السلام نے مال سے دوری رکھی. تھوڑا سا مال بچ گیا تھا کوئی آپ کے سرانے رکھا ہوا تھا، ساری رات نیند نہیں کی حضور علیہ السلام نے.
کہ یہ مال میرے پاس رکھا ہوا ہے اور اس حال میں اگر میرے کو موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے پاس مال تھا؟ ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کے پاس، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز چاہیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فاقے پہ ہوں، کچھ عطا کریں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی کو، غلام کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ میرے گھروں سے معلوم کر کے آؤ، کوئی چیز کھانے پینے کی ہو تو لے آؤ۔ سارے گھروں سے واپس آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ فلانے گھر میں 7 دن ہو گئے، فلانے میں 6 دن ہو گئے، فلانے میں 4 دن ہو گئے، فلانے میں 1 دن ہو گیا، فلانے میں 10 دن ہو گئے، چولہا ہی نہیں جلائے، وہ خود بھوک پر بیٹھے۔ جس کے اپنے گھر میں چولہا نہ جلا ہو، اس سے اگر کوئی مانگنے آ جائے تو ان سے غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لیکن قربان جائیے بڑے سخیوں کے سخی کے ذات پر، جب پتہ چلا کہ کچھ بھی گھر پہ نہیں ہے تو اس سائل سے کہا فلانے دکاندار کے پاس جاؤ اور جا کر اپنی ضرورت کا سامان لے لو اور کہہ دینا کہ میں محمد رسول اللہ ادائیگی کر دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ اب سامنے ابو بکر اور عمر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر تو جوشیلے تھے نا، کھڑے ہو گئے۔ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اپنے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے پھر بھی حضور علیہ السلام دے رہے ہیں، یہ تو لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے کے لیے اتنا مجبور تو نہیں کیا ہے، اگر تھا تو دے دیتے، نہیں تھا تو اس کو کہہ دیتے کہ نہیں ہے۔ آپ پریشان ہو کر بھی، قرضے اٹھا کر بھی لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ ہر غلام کی، ہر عاشق کی اپنی سوچ ہوتی ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو بولے تو کچھ نہیں، آپ نے فرمایا تو کچھ نہیں، لیکن آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور آپ کا چہرہ سرخ تب ہوتا تھا جب کوئی چیز ناگوار گزرتی تھی یا غصہ آتا تھا۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے، حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ حضرت ابوبکر مزاج شناس نبوی تھے، نا مزاج شناس نبوی، یعنی نبی کے مزاج کو سمجھ جاتے تھے۔ جب چہرے کا رنگ بدلتا دیکھا، فرمایا میرے محبوب کو بات اچھی عمر کی نہیں لگی، کھڑے ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا، سارا آپ کے رب کا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے۔ آپ کے پاس ہو تب بھی دو، نہ ہو تب بھی دو، آپ دیتے ہوئے اچھے لگتے ہو۔ روایات میں آتا ہے ابوبکر نے جب ایسا کہا، حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے جیسے چمک رہا تھا، جیسے چودھری کا چاند۔ یعنی ایسی گھڑی میں جب کھانے پینے کو کچھ خود نہیں ہے تو ایک غلام نے روکا تو ناگوار گزرا، دوسرے غلام نے دینے کی کہا تو خوش ہو گئے، سرشار ہو گئے۔ تو ایسا مالدار آپ دنیا میں کہیں نہیں دکھا سکتے۔ بڑے بڑے سخی حاتم تائی بھی دکھا دو گے، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخا کے سامنے وہ بھی مشکیزیں بھرتے ہوئے نظر آئیں۔ 3 چیزیں ہو گئی، چوتھی چیز کیا ہے؟ احسان۔ شکر ہے، یاد ہے کسی کو۔ چوتھی وجہ ہے محبت کرنے کی، احسان۔ حضور علیہ السلام کے تو احسانوں کے تلے ہمارا بال بال دبا ہوا ہے، ہمارا بال بال دبا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے میں تو ہم جی رہے ہیں، ورنہ تو لوط علیہ السلام کی قوم کا جرم ہمارے اندر، زنا ہمارے اندر، ٹھیک ہے نا جی، شراب نوشی ہمارے اندر، ناپ تول میں کمی ہمارے اندر، سود ہم کھاتے، رشوت ہم کھاتے، اللہ کے رسول کے طریقوں کو ہم توڑتے، اللہ کے احکامات سے ہم موڑتے۔ کون سا جرم ہے جس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں؟ ایک ایک ایسا جرم تھا جس پر ایک ایک امت برباد ہوئی، لیکن آج اگر یہ سارے جرائم کرنے کے باوجود ہم زندہ سلامت موجود ہیں تو وجہ صرف اس رحمت للعالمین کے وہ پاکیزہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کہ جس نے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ میری امت کو پہلی امتوں کی طرح ایک دم ہلاک نہ کر دینا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میرے محبوب، ہم نے آپ کی بات کو مان لیا، ہم آپ کی امت کو اس طرح یک بار کی ہلاک نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوم ہر جرم کر کے بھی جی رہی ہے، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا۔ 23 سال کا دور نبوت حضور علیہ السلام کا ہمارے اوپر احسان کرتے گزرا ہے۔ یہ احسان کا عنوان، یہ چاروں عنوان میں تو شارٹ کرتا چلا جا رہا ہوں،
یہ چاروں عنوان اتنے بڑے ہیں کہ اگر میں ایک عنوان کو لے کر بیٹھوں تو انشاءاللہ العزیز 4 گھنٹے ایک عنوان پر بیان کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے سننے والوں کے دل بھی ہونے چاہیے. آپ کے دل کو ویسے ہی مرجھائے پڑے ہیں. اس لیے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے احسانات اتنے ہیں ہم پر کہ ساری زندگی اپنی امت کے لیے مانگتے گئے. حضور کا ہی تو احسان ہے کہ شب قدر ہمیں مل گئی، یا غلط ہے؟ حضور کا ہی تو احسان ہے کہ شب قدر ہمیں مل گئی. حضور کا ہی تو احسان ہے کہ ایک کے بدلے 10 ثواب نیکیاں مل رہی ہیں. حضور کا ہی تو احسان ہے کہ ارادہ کرو تو 1 نیکی ملے گی. حضور کا ہی تو احسان ہے گناہ کا ارادہ کرو تو نہیں لکھا جائے گا. حضور کا ہی تو احسان ہے 1 نیکی کرو تو 10 لکھی جائیں گی. حضور کا ہی تو احسان ہے کہ 1 گناہ کرو تو 1 ہی لکھا جائے گا، 10 نہیں لکھے جائیں گے. اتنی سہولتیں، اتنی مہربانیاں اللہ نے اس امت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے صدقے کی ہیں. اس لیے اگر کسی کے احسان کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہو تو پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس محبت کے پہلے حقدار ہیں. یہ تو عقل کی بات تھی، ٹھیک ہے نا؟ عقل والوں کو جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں ان کے لیے تھی، ورنہ آپ کوئی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے. آپ کو تو سیدھی سیدھی بات بتا دوں. اللہ نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے ان کا نبی جان سے زیادہ حق رکھتا ہے. مطلب اپنی جان سے زیادہ اگر نبی سے پیار نہیں تو محبت نہیں، ایمان نہیں. حضور علیہ السلام نے بھی فرما دیا مجھ سے اپنے ماں باپ اولاد دنیا کے ہر انسان سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا، اور جب ایمان قبول نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا. اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے حج، اتنی زکاتیں، اتنے جہاد، اتنی تبلیغیں، جو کچھ بھی کر لیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ محبت رسول ہو. اس لیے اگر اپنے نمازوں کو 4 چاند لگانے ہیں تو دل کو محبت رسول کی شمع سے روشن کر لو. اپنے روزوں کو قیمتی بنانا ہے تو دل کو محبت رسول کی شمع سے روشن کر لو. اگر اپنے حج، زکات، تبلیغ، جہاد اور قرآن کی تلاوت کو قیمتی اور وزنی بنانا ہے تو محبت رسول سے اپنے دل کو روشن کر لو. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے.